السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ ایمان و جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کر درست ہے، اور ہر عاقل بالغ کو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے، حق واجب، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض۔ تو ایک ہو گیا غلام مملوک، دوسرا عورت، تیسرے بچہ اور چوتھے بیمار شخص۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے، اور عورتیں گھر میں 4 رکعت نماز اپنی ظہر کی پڑھیں تو جمعہ نہیں ہو، جمعہ جمع ہو کر ہی ہو، مسجد میں ہو اور بڑی مسجد میں ہو۔ عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی، بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی، جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، عید کا پڑھنا لازم ہے، اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے پسند کیا کہ جمعہ پڑھیں، لیکن جو نہ پڑھنا چاہے، ظہر پڑھنا چاہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہب بن کیسان سے مروی ہے، انہیں بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی، دن کافی اونچا ہو گیا، پھر وہ نکلے خود، پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی، لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی، انہوں نے سنت، یعنی کہ باقی حدیثوں میں بہت سی چیزیں مماثلت ہے، ایک ایک چیز کسی اور حدیث میں الگ سے بھی ملتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے، اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے۔ پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے اپنا نام لکھتے، پھر کثرت سے درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو، یعنی رات سے ہی شروع ہو جائے۔ کل کسی نے سوال کیا تھا کہ رات کا کوئی خاص عمل، درود شریف پڑھنا، تو جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ، اس پر 10 رحمت نازل۔ اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک تمہارے افضل جمعے کا دن، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے، اسی دن روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسپیشل ڈے، اور اس میں اسپیشل کرنے کا کام کیا ہے کہ درود کا تحفہ۔ پھر سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ، تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہے۔ اور پھر کیا کرو، وَذَرُوا خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، ان کم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اللہ نے جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت سے منع کر، اور اس کو ان لوگوں کو حرام قرار دیا، مخاطب یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو کے اینڈ تک ایک کا کام بتایا گیا اور دوسرا چھوڑنے کا، اور وہ پڑھنا فرض ہے، ایسے تجارت چھوڑنا فرض ہے۔ یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو، اور اللہ کے ذکر، یعنی اگر کوئی سودا طے بھی پا رہا ہے تو بس وہیں ٹھپ کر دو۔ آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا سعودی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے دینے والے رہ جاتے ہیں، آپ کی ساری چیز لے لی، پیک کر لی، رکھ لی، اور ابھی پیسے دینے، ادھر سے اذان ہوئی، وہ کہتے بس نہیں چاہیے پیسے، نکل پڑتے ہیں۔ بہت پرٹیکولر، یعنی اس درجے کا حکم ہے کہ اس وقت کام چھوڑ دو، انسٹنٹ سٹاپ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ بھی فرض کے درجے، تو اسی وجہ سے علماء کا اتفاق ہے کہ دوسری اذان کے بعد حرام ہے۔ اصل میں یہ تو ہمارے ہاں دو میں ایک ہی اذان، کہ ایک اذان آدھا پہلے دے دیتے، تو صرف ایک انفارم کرنے کے لیے کہ لوگ تیاری شروع، لیکن جو پھر امام بیٹھتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر امیڈیٹ پہلے والی۔ اس میں یہ کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ زوال کے بعد سے نماز جمعہ کے فارغ ہونے، سورج ڈھل جائے تو شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت بند۔ کچھ کہتے ہیں خطبے کی اذان سے نماز تک۔ بہرحال جمعہ کے دن خرید و فروخت صبح میں کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے اس پیریڈ میں، تو احتیاط یہی ہے کہ زوال کے بعد سے یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت تو نہیں ہوتی لیکن جاب ہوتی۔ یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو اذان، نماز میں جا کے شامل ہو، اذان کا وقت جو باقی کام چھوڑ دینے چاہیے، اللہ یہ کہ انسان پارک رش ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، وہ الگ بات ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی خرید و فروخت چھوڑنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، نماز پڑھنا زیادہ بہتر عمل ہے۔ اور اس لیے کہ اگر تم نے وقت پہ نماز نہ پڑھی تو فوت ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے تجارت چھوڑ دی اس وقت تو وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی، اس کا کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے، بھی ہو سکتا۔ ایک تو یہ استاذہ جی کہ سورۃ الکہف کے بھی تو سورۃ الکہف کے لیے بھی کیا کچھ وقت مقید ہے؟ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی بیفور عصر، مغرب پہلے تک پورا دن کا پورا، دودھ کے لیے بھی پورا دن، ٹھیک ہے، مغرب پہ وہ دن کا اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو جمعے کی بات آئی کہ وذروا البیع، اب فار انسٹنس اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا، نیت والی بات ہے کہ اگر آپ نے جمعہ اٹینڈ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا ہوگا۔ اب جس فار انسٹنس ہم یہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت ہم عورتوں پر جی لیکن ارادہ کیا ہوا ہے، ٹھیک
ایک یہ سوال ہے کہ جب ہم فرائیڈے کی مارننگ اور نائٹ کہتے ہیں تو کیا وہ نائٹ جمعرات کی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے؟ جی صحیح جی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم آئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے، خطبہ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہم صرف 2 فرض ہی پڑھیں گے کہ نماز پڑھیں گے؟ اچھا سوال. اس پہ اگر کوئی دوسری رات کی رکوع میں شامل ہو، اماموں میں ہے کہ اگر اس نے سلام بھی پا لیا تو اس کا جمعہ، کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجدہ سہو کر رہا تو بھی جمعہ ہو جائے گا، یعنی پا لے گا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی سویا رہے، کسی وجہ سے تاخیر، تو جمعہ اس کو ملے. لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں خطبہ کیونکہ یہ کا حصہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعے میں شریک ہو دوسری رکعت میں بھی تو اس صورت میں پھر ظہر کی یعنی امام جب سلام پھیر لے تو 2 رکعت پڑھنے کی بجائے 4 پوری کر. سورہ کہف کے بارے میں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اب میرے بچے سے چھوٹے ہیں، میں ان کو عادت ڈالی ہے تو وہ صرف پہلی 10 آیتیں پڑھ لیتے. کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن ساری پڑھنی. تو ایسا ایسا جو بڑے ہوتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت سے پہلے جمعہ ہوا تھا، وہ اسد زرارہ سے 1 میل قائم کی. اسد بن زرارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو تو پوچھا کہ کون ہے؟ اسد بن. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کاروبار چھوڑ دیا نا زیادہ بہتر. اہل ایمان کی صفت جب بلایا جاتا ہے تو پھر کوئی چیز مشغول. سورۃ النور میں آتا ہے لا تلہی ولا بیع عن اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت. تجارت اور بیع 2 الگ الگ. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں، تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراً سب کام چھوڑ. نہ صرف یہ، اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت، جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر کام چھوڑ دیا. کہ انسان 2 کے بیچ میں ہو، 2 چیزوں، ایک طرف اس کی دنیا، بہت سے یا صرف دنیا کے ہو، جبکہ ان 2 اور یہ پرفیکٹ بیلنس صورت ہے. یہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا حاضر، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، اجتماع ہو گئی، اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اس سے کیا چلتا ہے؟ دونوں چیزیں، دونوں ہی عبادت. اس کے لیے تقسیم اوقات، ٹائم مینجمنٹ، کچھ وقت عبادت کے لیے اور کچھ وقت کام کاج کے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے عبادت کا تقاضا کرے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑے، اور جب اس کی ضروریات اس کو دنیا کی طرف بلائیں تو اپنے کام کاج اور معاش کی طرف. اسی طرح جب دین کی خدمت کے لیے بلائے کہ پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو، انسان اس کی طرف دوڑ پڑے. اور جب بچے اور شوہر اور گھر والے ہمارے محتاج ہو، کھانے پینے کی اور ضرورت، تو ان ضروریات کو بھی عبادت سمجھ کر پورا. اس طرح ایک حسین امتزاج قائم ہو، نہ تو ہماری تقاضا کی دنیا چھوڑ. معاویہ کہتے ہیں بازی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی. یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا، ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے. تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں، یہ سوال. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم کا مطلب، انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. obviously understood ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن it's understood. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں پکا لو اپنے لیے اور کھا لو، خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے. دس از ناٹ رائٹ. بیوی کو بھی لے کے جائیں اور ساس بھی بہو کو جانے دے. جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو. یہ ہے ایکوالٹی. ایک طرح اس کے چہرے پہ نہ مارو،
اسے گالیاں مت دو، ابیوز نہیں کر سکتے، اور اسے قطع تعلقی اگر کرو، یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں پھینکو، گھر سے نہیں نکالو، کیونکہ بعض شوہر کہتے ہیں نا، فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے، میں تب گھر میں داخل آؤں گا ہی نہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے مناسب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو، یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو۔ تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے ہے۔ پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت، نوکر کو، غلام کو، اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا، یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی کس نے پکارا مجھے۔ جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود، کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود، یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے، یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں مارے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ابو عمر زازان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا، انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی، کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے۔ میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی اسے آزاد کر دی، کفارہ ہے، اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی۔ یعنی بعض کا تم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات۔ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے، وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا۔ ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل، باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا۔ اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی، اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس سے تمہیں مار پڑنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں۔ اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور سسر کا کیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک دن پوچھا ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں